ہمارے علماء میں ماشاءاللہ کچھ نام ایسے ہیں کہ ان کا نام زبان پر آئے تو زبان میں ایک عجیب سی مٹھاس آ جاتی ہے۔ ان ناموں میں سے ایک نام حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کا بھی ہے۔ بے شک، بھی ہے کہ نہیں؟ بے شک، بے شک۔ الحمدللہ کتنی کثیر تعداد میں آپ حضرات کے سامنے علماء کرام موجود ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے نا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ بڑا سٹیج بنایا تھا۔ انشاءاللہ علماء کرام پورے آ جائیں گے، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مجمع میں کتنے علماء کرام موجود ہیں۔ یہ حضرت کے پختہ عقیدے اور ان کے مضبوط اعمال کی خوشبو ہے جسے سونگ سونگ کر یہ آج پروانے جمع ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ان علماء کرام میں سے ایک عظیم جرنیل کی عظیم نشانی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک غیر متوقع طور پر عطا فرما دی ہے۔ یہ حضرت کا فیض ہے۔ میں کہتا ہوں جن کا مستقل ٹائم لینے کے لیے کئی دن درکار ہیں، اس کے انتظامات کے لیے کئی دن درکار ہیں، الحمدللہ ایسے ہی اللہ نے بغیر بلائے ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ تو میں مختصر سے ٹائم کے لیے، حضرت کے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے عرض کی کہ آپ بھی حضرت کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کوئی تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دے، تو انہوں نے شفقت فرمائی ہے۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں عظیم قائد کی عظیم نشانی جناب حضرت مولانا انس معاویہ صاحب، مولانا اعظم طارق صاحب کے چھوٹے بیٹے، آپ حضرات سے گفتگو کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہمیں استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ۔ سنیے گا وزیر اعظم، سنیے گا وزیر اعظم، سنیے گا وزیر اعظم، سنیے گا وزیر اعظم۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں 4 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے۔ جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا، جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا، میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین ذی وقار، آج آپ حضرات کے سامنے مدرسہ انوار الاسلام میں ایک عظیم قائد رہبر آپ کے علاقے کے مولانا ادریس صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ
ان کی یاد میں آپ حضرات نے علماء کرام کو اور علاقے کے لوگوں کو جمع کیا. میری حاضری یہاں ہوئی. اس موقع پر چند باتیں مختصر وقت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سامعین محترم، انسان کی زندگی شروع ہو جائے، شروع ہونے کے بعد اگر اس کا مقصد کوئی نہیں، اگر اس کی زندگی میں رہنا کا کوئی مشن نہیں، کوئی نظریہ نہیں، تو اس کی موت کا بھی آخر وہ وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب اس کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی موت کا وقت تو آ گیا، کوئی مشن نہیں، اس کی موت آ گئی، کوئی فکر نہیں. اس کے مرنے کے بعد لوگ جمع تو ہوتے ہیں، لیکن جس نے اپنی زندگی کو مشن بنایا، جس نے اپنی زندگی کا کوئی نظریے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا، جس نے اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے گئے کو کئی دن ہوئے، لیکن آج بھی اس کے افسوس میں دنیا والے نہیں بلکہ علماء موجود ہیں، اور آج بھی ان کی خدمات کو تحسین کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. آج بھی ان کے ادارے کو ان کے محسن، ان کے شاگرد چلا رہے ہیں، ان کے طلباء، ان کے طالب علم اور ان کے چاہنے والے آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نہ کر پائے وہ اپنی 42 سال کی عمر میں کر گئے. جس چیز کو ہم سوچتے رہے وہ اتنی کم عمر میں کر گئے. وہ کیا بات ہے کہ جس سے اللہ نے دین کا کام لینا ہوتا ہے بچپن سے ہی اس میں صلاحیتیں پیدا کر دی جاتی ہے. ایک مقولہ مشہور ہے کہ جو جرنیل ہوتے ہیں وہ بنا نہیں کرتے بلکہ پیدا ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو کئی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. مولانا حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ پیپلیوں والی مسجد میں، پیپلیوں والے محلے میں آتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا خدمت لیں گے، آپ ہم سے کیا تنخواہ لیں گے، آپ کا قد چھوٹا ہے، شادی شدہ ہے، کیا آپ ہم سے رہائش لیں گے، آپ ہم سے کتنا وظیفہ لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وظیفے کی بات بعد میں کرنا، اگر میں حق بات کہوں تو میرا ساتھ ضرور دینا. اور اس پر پھر کر کے دکھایا. اور اس نظریے کے بعد اس مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری سے نکلنے کے بعد ان کی زندگی کا جو معمول تھا، جو آج بھی ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد جب اشراق تک بیٹھتے تو وہ دیکھنے میں تو مولوی تھا لیکن ہمیں یوں نظر آتا کہ مسجد میں عدالت لگی ہوئی ہے اور اس کا جج حق نواز ہے. اور اس کے بعد اگر کسی کا معاملہ ہے، عصر کی نماز پڑھائی، ایک شخص حاضر ہوا، کس لیے؟ مسجد کے باہر کھڑا، اندر بھی نہیں آنا چاہتا اور صرف اشارہ کر رہا ہے. پھر اس نے پیغام بھجوایا کہ معافی بھی مانگتا ہوں، کام بھی برا ہے لیکن کروانا حق نواز سے ہے، اس کا نام سن رکھا ہے. کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ذات کا کمی ہوں، مسلک کے اعتبار سے شیعہ ہوں، لیکن میرا کام حق نواز سے ہے. کیا کام ہے؟ کہتا ہے میں نے ایک جانور لیا، میں نے کتا لیا، اس کو لڑائی کرنا سکھائی، پھر وہ کامیاب ہوا، وہ چودھری کے کتے سے جیت گیا. چودھری میرے گھر آیا، پولیس کو لایا، میرا جانور لے گیا، مجھے اپنا جانور واپس دیا. مولانا نے فون کیا، جنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے فون کیا. فون کرنے کے بعد افسر نے کہا حضرت فون بند کریں، اس کا جانور اس کے گھر میں ہوگا. اس بندے کو یقین نہیں آیا. مولانا نے کہا کہ آپ گھر جاؤ، اگر تیرے گھر جانے سے پہلے تیرا گھر میں جانور موجود نہ ہو تو آنا کہ جھلوی نے جھوٹ بولا تھا. جب وہ بندہ آیا تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا جانور واپس آیا ہے، وہ کہتے ہیں جس عقیدے سے آپ منسلک ہیں اس سے منسلک کیجیے. پھر جھنگ والوں نے انتخاب کیا. یہ مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری سے باہر جب صلاحیتیں لگائیں اس جرنیل نے، تو پھر جو وزیر اور مشیروں کی پہرے میں اللہ نے عزت بخشی، اور عزت بخشنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کام لیا.
جب مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں یہ نہیں چھوڑیں گے، اب ہمیں یہ کاٹ ڈالیں گے، اب ان کا اقتدار ہے، تب پتہ چلا کہ جب اعظم طارق جھنگ میں سوئی گیس لے کر آیا تو نقشے میں سب سے پہلے اگر شیعوں کا محلہ بنتا تھا تو وہیں سے شروع ہوئی، اور بات عقیدے کی جب آئی تو ڈنکے کی چوٹ میں کہا کہ پھانسی گھاٹ لگاؤ، اگر ہم ان کو کافر نہ کہیں تو پھر کہنا، اور جب بات ذمہ داری کی آئی تو اس کو بھی نبھایا۔ یہ ایک جرنیل کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیزوں کو ساتھ لے کر چلے۔ آئے دن آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ رافضیوں کا چھپا ہوا ہاتھ، قادیانیوں کا ہاتھ، جو ہمارے نصاب تعلیم میں بچوں کی تعلیم میں آتا ہے کہ یہاں سے ختم نبوت کے مضامین لے لیے گئے، یہاں سے جہاد کی آیتیں نکال لی گئی، یہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے لے لیے گئے۔ اللہ نے مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب سے کام لیا اور پنجاب اسمبلی نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ پنجاب میں وہ کتابیں پڑھائی جائیں گی جس کو علماء دیوبند کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ تب تک وہ کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی کہ جب تک اس پر علماء دیوبند کی مہر موجود نہ ہو۔ 51,000 سکول پنجاب میں سب میں یہی قانون لاگو ہوگا، اور پہلی سے لے کر چوتھی کلاس تک ناظرہ قرآن پاک ضروری قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو یہاں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت کے حکمران ہیں، ان سے یہ کہہ دیا گیا ہے اور اسمبلی میں قرارداد منظور کروانے کے بعد پنجاب اسمبلی کے پیشانی پر لکھوا دی گئی ہے کہ یہ قانون اس اسمبلی میں بھی ختم نبوت کا بنے گا، اور اسمبلی کے پیشانی پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لکھ کر اس پر سپیکر کو بٹھایا گیا ہے کہ یہاں کوئی قانون بنے گا تو ختم نبوت کا قانون بنے گا۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، سنیو کا وزیر اعظم، سنیو کا وزیر اعظم، نعرہ تکبیر۔ علماء کرام سے مشاورت کے بعد، کیونکہ علماء کا سٹیج موجود ہے، میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام کے مشاورت سے ایک قرارداد اور بنوائی گئی، پھر اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نہیں، پنجاب کے جتنے ادارے ہیں، سرکاری ادارے، پنجاب کی جتنے بڑے شہروں کے باہر بنے ہوئے گیٹ ہیں، ان سب پر ختم نبوت کی حدیث لکھی جائے تاکہ اگر کوئی بھی شخص جائے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ شہر ختم نبوت کے ماننے والوں کا ہے، یہ شہر صحابہ کے ماننے والوں کا ہے، یہ سپاہ صحابہ کا ہے، یہ ختم نبوت کے محافظوں کا شہر ہے۔ ہمارا جانے کا مقصد، ہمارا وہاں پہنچنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ ہو اور اللہ کے دین کا دفاع ہو۔ اللہ رب العزت اس میں ہم جو محنتیں کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے، اور ہمارے جو اس میں معاون ہو رہے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں شہداء اسلام کانفرنس جو ہوئی، اس میں 18 کے قریب MNAs کو ہم اپنی سٹیج پر لے کر آئے، MPAs کو لے کر آئے جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ ایک مسلسل محنت کے باوجود ان کو نظریے کی، فکر کی سمجھ بتائی گئی کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ مجھے فکر ہوتی ہے، ہم محسوس کرتے تھے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، جب وہاں جا کے وہ کہتے ہیں یہ تو ہم سے بھی بڑے منافق ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستان کی اسمبلی کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم قانون بناتے ہیں کہ جہاں پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے گا اس سے پہلے خاتم النبیین لکھا جائے گا، اور جہاں بھی ابو بکر کا نام لکھا جائے گا اس سے پہلے خلیفہ اول لکھا جائے گا۔
تحفظ اسلام بل جو اسمبلی میں لایا گیا، اس میں یہی ہے کہ جہاں بھی سیدنا صدیق اکبر کا نام آئے گا اس سے پہلے لکھا جائے گا خلیفہ بلا فصل، اور اس سے آگے لکھا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اردو میں لکھنا ہے تو لکھنا ہے خدا کے ہدایت یافتہ خلیفہ۔ یہ قانون بنا، اور اس پر یہ بھی ہے کہ جو نہیں لکھے گا اسے 5 سال کی سزا ہوگی۔ یہ قانون بنا۔ قانون بننے کے بعد اسمبلی سے پاس ہوا، پاس ہونے کے بعد گورنر کے پاس گیا۔ اب ان کے ملاؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ پہلے تو ہم صدیق کی گستاخی کرتے تھے تو تب سزا ملتی تھی، یہاں صدیق کو عزت نہیں دیں گے تب بھی سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مشن نظریے میں محنت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔